یہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے جنہوں نے بھٹو صاحب کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی ہے. یہ ریفرنس کی کس طرح ہے عدالت میں؟ مبینہ عدالتی قتل کا ریفرنس اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپریل 2011 میں دائر کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس میں ہے کیا؟ صدارتی ریفرنس میں زرداری صاحب نے 5 سوالات پر سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ آپ اپنی رائے دیجیے. 5 سوالات پر کیا؟ پہلا سوال، جو بھٹو صاحب کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا. دوسرا، بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر، ایک ریفرنس کے طور پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا. اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، دیتے ہیں اس کا حوالہ. اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال، بھٹو صاحب کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا بھٹو صاحب کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ چوتھا سوال، کیا بھٹو صاحب کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست تھی؟ پانچواں سوال، کیا بھٹو صاحب کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ مزید ڈیٹیل کیا؟ یہ ریفرنس گزشتہ 12 سال سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اس پر پہلی سماعت ہوئی 2012 میں جنوری، آخری سماعت ہوئی 2012 میں نومبر، پھر بریک آ گیا، اب 2024 آنے والا ہے، اب سماعت دوبارہ شروع ہوئی ہے. صدارتی ریفرنس میں جو آخری سماعت ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کے 1 2 3 نہیں 8 چیف جسٹس صاحبان اپنی آئے اور چلے گئے مدت ملازمت پوری کر کے، لیکن کسی نے اس ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کیا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم نے اس ریفرنس اور 2-3 اور موضوعات پہ کوئکلی بات کرنی ہے. تو سعید غنی صاحب پہلے تو بتائیے گا، یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بہت جلد کوئی فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ وہی آئے گا جو جس کی پیپلز پارٹی خواہش کا اظہار کرتی رہی کہ اس کو باقاعدہ عدالتی قتل قرار دیا جائے؟ وسیم، میں تو نہیں سمجھتا کہ جلد ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ 2011 میں ریفرنس فائل ہوا. یعنی میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو لگتا ہے جلد فیصلہ آئے گا چونکہ کہہ رہے ہیں روزانہ سماعت ہونے والی ہے؟ یہ کچھ بات. جی میں آتا ہوں وہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ ایک ریفرنس کو فیصلہ دینے میں یا اپنی رائے دینے میں اگر سپریم کورٹ نے 14 سال لگا دینے ہیں یا 13 سال لگا دینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اور اس کی جلد سماعت ہو کے اس پر سپریم کورٹ سے جو رائے مانگی گئی وہ رائے دے دینی چاہیے. دیکھیں، یہ جو بھی رائے سپریم کورٹ کی آتی ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ قوانین کے مطابق، آئین کے مطابق بالکل نہیں تھا. ایک عدالتی قتل اس کو سب کہتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب کے اوپر یہ جو قتل کی ایک تہمت ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالوں سے لوگ لگاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کو مضبوط معیشت دینے کے لیے، ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے بہت انہوں نے کام کیا، انہیں جس انداز سے اس ملک میں پھانسی چڑھا دیا گیا، یہ ہم سب کی بطور قوم اور سپریم کورٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کم از کم مرنے کے 44 سال بعد تو انصاف دے دیں. اور یہ بھٹو صاحب نے واپس نہیں آنا، لیکن کم از کم ان کے اوپر جو یہ قتل کا جھوٹا ایک الزام لگا ہوا ہے جس میں وہ مجرم قرار دیے گئے تھے، اس کو دھونا چاہیے. اور اگر یہ الزام سپریم کورٹ دھو دیتی ہے تو اس سے کم از کم سپریم کورٹ کی اپنی جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو بدنما داغ ہے وہ صاف کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر جنوری سے اس کی سماعت کا فیصلہ کیا، یہ بہت اچھا ہے. اور اس کی جو بھی کارروائی ہوگی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ وقت درکار ہوگا، اس لیے کہ تمام ججز جو بیٹھے ہیں انہوں نے تقریباً پوری پروسیڈنگز پڑھی ہوں گی اور ان کے سامنے ضرور ہوں گی. اب وہ جو وکلا انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں جو ان کو اسسٹ کریں گے ان کی باتیں ہوں گی، اس کے بعد کتنے دنوں میں آتا ہے. لیکن یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کو درست کرنے کے لیے اس ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے بے حد ضروری ہے.